بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت ہے اس میں ہمارے پاس حضرت علامہ پیر صوفی باسطہ پیر طریق طرح شریعت پیر صوفی غلام قادر صاحب مدظ اللہ العالی، آپ کی نوازش، آپ کی مہربانی، آپ ہمارے چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں بھی شرکت کرتے ہیں، یہ ان کی ایک عاجزی ہے، ان کی عاجزی کا ایک حسن ہے، وگرنہ تو لوگوں کو پیر تو بڑے بڑے جلسے ہوں تو پھر آتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں سجیں تو پھر آتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیج لگیں تو پھر آتے ہیں۔ ان کی یہ ذرا نوازی ہے کہ یہ تشریف لے آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ یہ واقعہ ہے حضرت بشر حافی کا۔ نام ان کا کیا ہے؟ بشر حافی۔ حافی کہتے ہیں عربی زبان میں ننگے پیر والے، جو جوتی نہیں پہنتا، ننگے پاؤں والا۔ اگر آپ جائیں انسائکلوپیڈیا آف اسلام پنجاب یونیورسٹی نے پرنٹ کیا ہے، آپ اس کے اندر جائیں گے اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے، اور انگلش میں اگر وکیپیڈیا میں جائیں گے تو بشر حافی لکھیں گے نا تو بیر فوٹڈ، بشر بیر فوٹڈ میں آ جائے گا۔ اب واقعہ کیا ہے؟ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی جوانی کی جو زندگی تھی وہ صحبت کوئی اچھی نہیں تھی، وہ نشے کی حالت میں اکثر رہتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، اور ان کی صحبت جو تھی نا وہ نوجوانوں کی وہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ نشے کی حالت میں جا رہے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے، تو وہ زمین پر پڑا ہے۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ پاک کلام ہے اور اس کی جگہ یہ نہیں ہے، اس کی جگہ تو پاک جگہ ہے۔ آپ نے اس کو اٹھا کے خوشبو لگائی، عطر لگایا، عطر لگا کے تو گھر میں جہاں پر قرآن پاک ہم اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، انہوں نے ایک چھوٹے سا کہہ لیں کہ چاندی کی سندوکڑی تھی یا کوئی سندوکڑی، اس میں خوشبو لگا کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی۔ اب وہاں سے زندگی ان کی بدلی، اس ایک کام کی وجہ سے ان کی زندگی بدلی، کیسے وہ ولیوں کے سردار بن گئے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ ایک ولی کے خواب میں بشارت دی کہ جاؤ اور بشر کو میرا سلام پہنچاؤ اور اسے کہو جا کے کہ اے بشر، تم نے میرے نام کو خوشبوؤں میں بسا دیا ہے، اب میں دیکھ قیامت میں بھی اس دنیا میں بھی تیرے نام کا ڈنکا بجا دیتا ہوں، تیری زندگی میں خوشبوئیں بھر دیتا ہوں، تیری آخرت کی زندگی میں بھی خوشبوئیں بھر دیتا ہوں۔ اب وہ انہوں نے خواب دیکھا، روایت میں آتا ہے، پڑھیں گے جب یہ کتابیں تو اس میں آتا ہے کہ وہ ولی اللہ سوچنے لگ پڑے وہ تو شرابی آدمی ہے تو شاید مجھے خواب غلط آیا۔ 3 مرتبہ اس کو یہی خواب آیا، پھر ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہ بشر کے بارے میں خواب ہے۔ وہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ پلنگ پر نہ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو دروازہ جب انہوں نے کھٹکھٹایا نا تو فوراً دروازہ کھولنے کے لیے نا جوتے پائے بغیر ہی، جیسے آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو جوتے پائے بغیر ہی دروازہ کھولتا ہے، تو جا کے دروازہ کھولا تو کہنے لگے جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں رب کا پیغام لے کے آیا ہوں تمہارے پاس۔ رب نے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا ہے کہ میرا سلام بشر کو پہنچا دو کہ رب تمہیں سلام بھیجتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رب کا یہ پیغام ہے کہ اے بشر، جس طرح تو نے میرے نام کا ادب کیا ہے، احترام کیا، جس کا طرح اس کو خوشبوؤں میں معطر کیا ہے، میں تمہاری دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی خوشبوؤں سے بھر دوں گا۔ اب یہ اتنی بڑی عظیم ہستی گزری ہیں، بس اسی وقت اپنے پرانے احوال سے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد ان کو یہ ادا اپنی بڑی پسند آئی کہ جس حالت میں مجھے اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا تھا، میں اب وہ حالت مجھے بڑی عزیز ہے، میرے چونکہ ننگے پاؤں تھے، اب زندگی بھر میں جوتا نہیں پہنوں گا کیونکہ مجھے یہ حالت عزیز ہے۔ اور ان کا مقام اتنا ہے کہ جہاں جہاں عراق کے اندر بشر حافی آپ جہاں پر جاتے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، پرندوں کو، سب کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جہاں بشر میرا پھرتا ہے وہاں تم نے گوبر نہیں کرنا، بیٹھ نہیں کرنی۔ جانور وہاں پر گوبر نہیں کیا کرتے تھے، بیٹھ نہیں کیا کرتے تھے۔
اب ان کا مقام اتنا مقام ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل، یاد رکھیں 4 امام اہل سنت والجماعت کے بہت عظیم ہیں، حضرت امام اعظم، امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، اور چوتھا ایک نام ہے بہت بلند نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب وہ حضرت بشر کا اتنا زیادہ احترام کیا کرتے کہ سارا دن وہ دینی مسائل بیان کرتے، وہ اپنی مسند خلافت پر جو ان کا مفتی کا فتح یعنی کہ قاضی القضاء کا جو عہدہ تھا، وہاں پر بیٹھے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے، مسائل بتاتے، مگر جب وہ اس سے فارغ ہوتے تو اپنے چند لمحے جو تھے فراغت کے وہ بشر کی صحبت میں گزارتے، بشر کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلتے، جہاں بشر اگر کسی روڑی پر بیٹھتا تو حضرت امام احمد بن حنبل پیچھے اس کے روڑی پر بیٹھ جاتے، وہ کھڑا ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے۔ لوگ کہتے کہ حضور یہ تو اپنا دیوانہ ہو چکا ہے، تو آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے کیوں ہیں، اور یہ تو مجذوب ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اور جیسے وہ حرکت کرتے ہیں ویسی حرکتیں کرتے ہیں، آپ تو ہوش میں ہیں۔ آپ کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں، اس کے مقام کا نہیں پتا تمہیں، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے علوم کے سمندر طے کر لیے ہیں، میں نے پی لیے ہیں، لیکن جو رب کی پہچان اور معرفت بشر رکھتا ہے وہ میں نہیں رکھتا، جو رب کو یہ پہچانتا ہے وہ میں نہیں پہچانتا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل جو ہے وہ بھی ان کا احترام کرتے، بلکہ یہ دور جو تھا، یاد رکھیں جب ان کی ہسٹری پڑھیں گے نا تو یہ دور تھا معتزلہ فرقہ کا، معتزلہ فرقہ تھا جنہوں نے معاذ اللہ، یہ اہل سنت جماعت کے بیچ میں سے نکلا تھا لیکن گمراہ تھا، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کو یعنی کہ ان کی مخالفت میں پھر سزائیں بھی جھیلنا پڑی، اور اس دور کا جو خلیفہ تھا، بادشاہ وقت تھا، وہ بھی معتزلہ خیالات کا تھا، اس کے باوجود وہ بھی بشر حافی کا بڑا ادب اور احترام کیا کرتا تھا۔ تو یہ بشر حافی جو ہے ان کی زندگی سے ہمیں سبق کیا ملا ہے؟ سبق یہ ملا ہے کہ ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مایوسی ہونا چاہیے، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، لیکن گناہ اگر ہو جائیں، لاکھ مرتبہ ہو جائیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ اور یہ پتہ کب تک وقت ہے؟ جب تک موت کا غرغرہ طاری نہیں ہوتا انسان کا، وہ جو عمل ہے کہ ہر انسان ایک دن مرنا ہے، جب تک اس کی جان نکلنے کا عمل شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لوئے پرلے کڑیے جے تد بہنڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا۔ آج وقت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، اور بلکہ توبہ جو ہے یہ تو جن کے گناہ نہیں تھے انہوں نے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر، جن کے گناہ نہیں بھی تھے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافیاں مانگی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے گناہ گاروں کی بخشش شفاعت کرنی ہے، بلکہ جن کے صدقے سے گناہ گاروں کی بخشش ہونی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم اور بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ یہ جتنی پاک ہستیاں یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان بخشش ہے، شان غفاریت ہے، اس میں بھی حصہ ہمیں مل جائے، اور وہ گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو باری تعالیٰ اپنے ہر کمال کی نفی کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مقام یاد رکھیں، سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام عبدیت ہے۔ اسی لیے کلمہ شہادت میں ہم پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسول سے بڑھ کا مقام عبدیت ہے، اور سب سے عظیم پوری کائنات میں جو مقام عبدیت پر فائز ہے، سب سے عظیم جو عبد میں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ دے شاہ اس اگے منہ ملیے وچ خاکاں، اوگن ہار کہایا اوتھے سچیاں صافاں پاکاں۔ اگر پاک لوگ بھی اس کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہر کمال کی نفی کر دیتے ہیں، باری تعالیٰ ہم کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو ہے، ہمیں تیری رحمت بھی چاہیے، ہمیں تیری شان غفاریت میں سے بھی چھن چھن حصہ چاہیے۔ تو باری تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرما۔ اگر
وہ گناہوں کے بغیر، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے بتایا کہ اگر میں گناہوں سے پاک ہو کر بھی اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں تو اے گناہگاروں جو تم گناہ کر بیٹھے ہو، تم کیوں نہیں معافی مانگتے؟ بار بار معافی مانگا کرو۔ تو آج کا سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار جھکنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ